نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیوں کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹی ہیں۔ لیکن شیعہ ذاکرین نے اس موضوع کو اس طرح اپنا موضوع خاص سخن کا موضوع بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر تقریر میں ہر ذاکر اپنی مجلس میں تقریباً اس مسئلے کو بیان کر کے اپنی پوری طاقت اور اپنی قوت پوری صرف کرتا ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، تین بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہیں اور اپنی کتابوں کو شاید انہوں نے کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اہل تشیع کی جو مستند اور معتبر ترین کتابیں ہیں، قرآن مجید کے بعد جو ان کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی چار بیٹی ہیں۔ اہل سنت کا موقع بھی بالکل اس مسئلے پر واضح ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انشاءاللہ میں اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے اس پر ریفرنسز حوالہ جات پیش کروں گا اور پھر چند شبہات کے ازالے بھی انشاءاللہ کروں گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک پلہ ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ بنات کا فرمایا۔ بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور تین یا تین سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنات کا کلمہ استعمال فرمایا جو کہ جمع ہے، اور اس کا کم از کم کا جمع کا اطلاق تین پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں، تو قرآن مجید کے اس کلمے سے بھی بالکل واضح ہوا۔ باقی اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں اس مسئلے کو بالکل پوری شرح و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے معتبر ترین محدث ہیں۔ قرآن مجید کے بعد شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے۔ اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں، فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی، القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور حضور کی بیٹی پیدا ہوئی۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر یہ کلمات موجود ہے، لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کی بیٹی ابنۃ رسول اللہ، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو یہاں بھی ابنۃ رسول اللہ لکھا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، درود پاک کے کلمات یہ لکھے کہ رمضان میں اکثر جو درود اور اکثر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبیک، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ذریۃ نبیک۔ تو یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کے بیٹیوں پر بھی یا اللہ درود و سلام بھیج۔ الاستبصار یہ شیعہ کی کتب اربع میں سے کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ بات موجود ہے، انا زینبہ بنت نبی توفیت، جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا، وَأَنَّ فَاطِمَةَ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا، تو سیدہ فاطمہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی، فَصَلَّتْ عَلَىٰ أُخْتِهَا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا، صلت علی اختہا، اپنی بہن سیدہ زینب کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا۔ الخصال شیخ صدوق کی صفحہ نمبر 468 پر
بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے جو کہ سیدہ خدیجہ سے ہیں۔ حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ 870 پر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی صفحہ نمبر 336 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھا کہ حضرت علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو حضور کی ازواج، حضور کی گھر کی عورتوں کو ہجرت کے موقع پر جمع کیا، وجمع بناتے ہی ونساء اہلہ ہی، حضور کی بیٹیوں اور حضور کے اہل خانہ عورتوں کو جمع کر کے حضرت علی نے ان کو ہجرت مدینے تک کروائی۔ یہاں بھی حضور کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 1353 پر یہ کلمات موجود ہیں، ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائرہ بناتے ہی ولا تزوج شیء من نسائه الا اکثر من 12 اوقیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب شادیاں فرمائی، نکاح فرمایا اپنی بیویوں کا اور سائرہ بناتے ہی اور اپنی تمام بیٹیوں کا 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر مقرر نہیں کیا۔ تو یہاں بھی سائرہ بناتے ہی حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے، سائرہ بنت ہی کا لفظ نہیں ہے بلکہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اور بنات کا لفظ کم از کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جمع کا لفظ سیگا ہے۔ قرب الاسناد کے صفحہ 9 پر علامہ حمیری نے بھی حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا، شیعہ کے معتبر عالم ہے۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب صفحہ 130 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ منتہی الامال شیخ عباس قمی شیعہ کے معتبر عالم ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 151 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا ہے۔ انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری جلد 1 صفحہ نمبر 340 پر حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ منتخب التواریخ میں علامہ ہاشم خراسانی شیعہ عالم صفحہ 23 پر نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی نے جو عثمان غنی کو خط لکھا تو اس خط میں مولا علی فرماتے ہیں، صفحہ 430 ہے، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، کہ اے عثمان تمہیں رسول اللہ کی وہ دمادی حاصل ہے جو ابو بکر عمر کو حاصل نہیں تھی، یعنی تو رسول اللہ کا دوہرا دماد ہے جبکہ ابو بکر عمر کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ مولا علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ ذب عظیم کے صفحہ 36 پر اولاد حیدر فوق بالگرامی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، لکھتے ہیں، اور یہ وہ حسین ہے جو اپنی خالہ اور اپنے ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہے۔ آپ کے ماموں تو قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ہیں، اور خالہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی، حوالہ بھی بالکل واضح کرتا ہے کہ حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور ان کی سگی بہنیں ہیں۔ تاریخ یعقوبی کے جلد 2 صفحہ 14 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ شیعہ علماء نے مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 204 پر حضور کے 1 سے زائد بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ تنقیح المقال علامہ عبداللہ مامقانی شیعہ کا بہت بڑا اسماء اور رجال کا عالم ہے، جلد 3 صفحہ 73 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 457 پر بھی جو شیعہ کی کتب اربع میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو شیعہ کی معتبر اور مستند ترین کتابوں سے میں نے 20 حوالہ جات بحمد تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ شیعہ کے معتبر علماء اس بات کے قائل ہیں اور انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔